چلے ایکس مسلم جی بھائی. حضرت یہاں پر ایک بات کہوں، کمنٹ میں کوئی ویر نام سے ہیں، وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ذرا دیکھ لیں اگر آج. بلا لیں بھائی ذرا جی کلیئر کریں. جی بھائی ایکس اگر وہ مسلم. ہوں تو کمنٹ کریں ویر صاحب. جی جی میں بھی چاہتا ہوں، تو میرے کچھ 2-3 سوال ہیں. آپ واقعی ایکس مسلم ہیں؟ جی واقعی. اچھا ٹھیک ہے. کیا آپ نے یعنی اسلام چھوڑنے کے بعد کیا اختیار کیا؟ میں چاہتا ہوں واپس آنا. میں نہیں ابھی آپ کیا ہیں؟ ابھی کیا ہیں؟ ابھی انہوں نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا، تو ابھی تو میں ایکس مسلم ہوں. اوہو، ایکس مسلم کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی. ابھی آپ کیا ایتھیسٹ ہیں، کرسچن بن گئے ہیں، یہودی بن گئے، کیا ہیں ابھی آپ؟ ابھی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر اس وہ کا تو مجھے جواب مل معلوم ہے گیا آپ مجھ سے میں سوال واپس کرنا چاہتے ہیں، اسلام لیکن ابھی قبول ہیں کروں گا. کیا؟ واٹ ڈو یو بلیو ان؟ میں تو چاہتا ہوں کہ اسلام میں آؤں، اگر یہ سوالوں کا جواب ملے تو. میں آپ کے ابھی سوال دینے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. آئی ریلی اپریشیٹ کہ آپ اسلام میں واپس آنا چاہتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کا جواب دوں. میرا سوال کا جواب اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے اسلام چھوڑنے کے بعد کیا اختیار کیا. کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. جی نہیں، کچھ اختیار نہیں کیا ابھی تک. میں اسی اسلام پہ ہی ریسرچ کر رہا ہوں. آپ ایتھیسٹ ہیں ہاں یا نا؟ نہیں. ایگنوسٹک ہیں ہاں یا نا؟ نہیں، میں گاڈ کو مانتا ہوں. گاڈ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ سے اس سے پہلے بھی بات ہوئی ہے میرے خیال سے پھر میری؟ نہیں، میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں. اوکے ٹھیک ہے. چلیے اب آپ گاڈ کو مانتے ہیں اور آپ کے کچھ سوالات ہیں. اب آپ اپنا سوال لکھیے، چلیں بولیں. قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ 23:1 میں فرما رہا ہے یقیناً ایمان والے نے فلاح حاصل کر لی. 23 آیت نمبر سورت نمبر 23 ہے. قد افلح المؤمنون، سورہ اچھا مومنون. ٹھیک ہے ہاں. جی، قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے نے فلاح حاصل کر لی. اس جی کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ نور میں 31 میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مطلب اب آیت پڑھ لیجیے. جی حجاب کا حکم دیا جا رہا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مطلب ادھر میل کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی. تو مطلب جو ایمان والی ہے وہ فلاح حاصل نہیں کی. زبردست. یہ آپ کا سوال تھا. چلیں ٹھیک ہے بہتر ہے. میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. اگر اس کا جواب آ جائے تو آپ اسلام میں واپس آ جائیں گے؟ یعنی اتنا امپورٹنٹ سوال تھا نا. جی اور دو، ایک قرآن ایک حدیث سے 3 چلیں ٹوٹل ہے. یہ پہلے چل جانا جی. اچھا جی. عربی زبان میں سب سے پہلے آیت ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. یہ آیت ہے اور آگے تک یہ پورا مضمون چلا جا رہا ہے. عربی زبان میں جو صیغہ استعمال ہوتا ہے جمع مذکر سالم کا، یعنی ساؤنڈ میسکلن پلورل، ورب ہو یا ناؤن ہو، وہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، الا یہ کہ ضرورت ہو کہ میل کو سیگریگیٹ کیا جائے فیمیل سے، جیسا کہ سورہ نور میں پردے کا مسئلہ ہے. تو وہاں دونوں کے بات کی گئی. میل کا پردہ کیا ہوگا اس کی الگ بات کی گئی، فیمیل کا پردہ کیا ہوگا اس کی الگ بات کی گئی. لیکن جہاں سیگریگیشن نہیں ہے، جہاں حکم دونوں کا ایک ہے، تو وہاں ایسی جگہ پر ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے اور دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اس آیت میں سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 1 میں کہ صرف مؤمن مرد ہی فلاح پائیں گے. مؤمن جو بھی ہوگا، وہ مرد ہو کہ عورت، وہ فلاح اور کامیابی حاصل کرے گا، بشرطے کہ وہ آنے والی آیتوں کے اوپر عمل کرے. جی یہ عربی کا ضابطہ ہے. کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں جس میں مرد عورت دونوں کے لیے مؤمن یوز ہوا ہے؟ اس کے لیے بالکل مؤمنۃ و مؤمنۃ فلیعمل صالحا، اس طرح کے الفاظ میں آیت نکالتا ہوں. نہیں وہاں مومن اور مومنہ دونوں ہیں نا. دونوں ہیں. ومن یعمل من ایک منٹ، قرآن کی آیت جو ہے جس میں مومنہ کی اس کا مؤنث کا صیغہ نہیں، وہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، وہ جو دوسری آیت ہے. رک جائیے میں دیتا ہوں. آپ اتنا دوسرا سوال کر لیجئے. جی آپ کس طرح کی آیت کہہ رہے ہیں ایکس مسلم بھائی؟ میں بولنا چاہ رہا ہوں جس میں مومن ہو لیکن وہ حکم مطلب اس کے لیے دیا گیا ہو، عورت و مرد دونوں کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ سوالات ہیں، ٹھیک اتنی دیر میں مفتی صاحب نکال، یعنی یہ وہ سوالات ہیں جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے.
بڑے خطرناک آپ کے سوالات ہیں، میں خود اس وقت میرا ڈاماڈول ہو رہا ہے اسلام. اس میں جب بتا رہا ہے کہ صرف ایمان والے ہی بلا پا سکتے ہیں، ایمان والے نہیں پا سکتے. جی اب یہ فلاح والے وہ دوسری آیت کے اندر بھی ہے سیدھی طرح، جو قرآن کی آیت ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 97. جی سن لیجئے، جواب مل گیا. لے کے بھائی جی سورہ نمبر سورہ تحریم میں آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے وکانت من القانتین، ٹھیک، کہ وہ قانتین یعنی نیک بختوں میں سے تھیں. اب قانتین جو ہے جب آپ عربی میں دیکھیں گے تو یہ ساؤنڈ میسکولن پلورل ہے، لیکن حضرت مریم کو اس میں شامل کیا گیا قانتین میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ میسکولن اور فیمینن دونوں جگہ استعمال ہو سکتا ہے، دونوں کے لیے. اچھا تو یہ آپ کی اس کا ایک ریفرنس مل گیا. جی زبردست، ماشاء اللہ. میں نے چلیے ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا. حضرت یہ بھی میسکولن لے لیں حضرت میں بھی. اعوذ باللہ من الشیطان، سورہ نحل کی جو آیت میں پڑھنے لگا تھا، اگر یہ بات ہے سورہ تو اس میں بھی جو ہے نا میسکولن کا صیغہ پلورل کا استعمال ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا من ذکر، من عمل عملا صالحا من، یہ اس نے آیت غلط لکھی ہوئی ہے. نہیں وہ جو سورہ نحل میں ہے اس میں من ذکر او انثی ہے، وہ یہاں پہ نہیں ہوگی. نہیں وہ آگے جو صیغہ استعمال ہوا ہے حضرت، وہ دیکھیں وہ مذکر کا ہوا ہے. وہ مذکر کا ہوا، بالکل. ہاں یہ دیکھیں، وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جی اس میں بھی مؤنث کا پیچھے صیغہ بول کے انثى ذکرنا انثى اور سب دونوں کو مؤنث کے اندر شامل کیا. اچھا ایک اور نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ من ذکر او انثى کہہ کر وہاں کہا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ. دیکھیں مذکر کا صیغہ استعمال کیا یہاں بھی، یعنی مذکر اور مؤنث کی حالت مذکر کے ساتھ بیان کی گئی ہے یہاں بھی. بالکل بہت اہم پوائنٹ، زبردست. جزاک اللہ. جی ہاں، یہ تو گرامیٹک رانگ ہوا نا. کس نے کیا گرامیٹیکل رانگ؟ یار قرآن سے ہی ثابت کر رہے ہیں کہ اس کو گرامیٹیکل رانگ. آپ کو جواب دے دیا، اس مسئلہ آپ کا سوال حل ہوا. آپ نے کہا مثال دے دی، ایک نہیں دو دے دی، اب آپ کہہ رہے ہیں گرامیٹیکل رانگ ہو گیا. کیسے ہو گیا بھائی؟ ایک منٹ، گرامیٹیکل رانگ تب ہوتا، ایکس مسلم گرامیٹیکل ایرر تب ہوتا جب عربک گرامر میں یہ اصول نہ ہوتا کہ مؤنث کو مذکر کے اندر شامل نہ کیا جاتا ہوتا، تب ہوتا. اب عربک گرامر کا اصول ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف عربی گرامر کا اصول نہیں ہے، یہ تمام انسانی زبانوں کا اصول ہے کہ جب آپ میل پروناؤن استعمال کرتے ہیں تو فیمیل آٹومیٹیکلی اس میں انکلوڈڈ مانی جاتی ہے. آپ جو جتنی بھی کلاسیکل کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے بائبل کی انگلش تراجم ہو کہ تورا ہو، یہ جتنے بھی ہوں، سب میں the one who does، he who does، اس طرح کے اس میں استعمال ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیمیل ہے وہ میل کے تابع ہے، اس میں شامل ہے. یہ سورہ احزاب کی آیت بھی لے لیں. سورہ احزاب کی آیت ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمْ خِيَرَةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ. آگے بھی اور پھر آگے آ گیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ. بہت ساری آیتیں ہیں جہاں مؤنث کو مذکر کے اندر رکھا گیا. یہ فیمنسٹ کا سب سے بڑا رولا ہے. جی اس کے ساتھ وہ جو قد افلح والی آیت ہے نا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے. تو ان پر تو عورتیں بھی ایمان لے آئی تھی، تو ان کے اندر وہ سب کچھ شامل ہے. اچھا سب سے پہلے سوال تو پھر حضرت عائشہ کو ہونا تھا نا کہ ہم تو اس میں شامل ہی نہیں ہے، ہماری فلاح کا کیا ہوگا؟ بالکل. ایسے تو ہے نہیں کہ جب اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت مسلمان عورتیں نہیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مومنہ عورتیں تھیں، انہوں نے سوال کیوں نہیں کیا؟ آپ سے پہلے تو ان کو سوال آنا چاہیے تھا، چونکہ اصل تو مسئلہ ان کا تھا. اور عرب بھی تھی. جواب مل گیا آپ کو؟ نہیں وہ تسلی نہیں ہوئی. دیکھیں تسلی کرانے کے لیے نہیں بیٹھے یہاں پر، تسلی کرانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں. جواب مل گیا. تسلی دینے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ جانے، وہ اس کا کام ہے، ہمارا کام نہیں. وہ تسلی ایک پیشنٹ تھا، وہ اس کی سرجری کے بعد بھی نہیں ہوئی تھی. اچھا اب یہ چیز ہے، ایک اور چیز سن لیجئے گا. قرآن کی ایک آیت ہے 30ویں پارے میں جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو نیک روحیں ہیں ان کو جینڈر لیس کے طور پر ایکسپلین کی، مثال کے طور پر یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ جو فلاح پا گئی نا نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ.
मुन्नस के तौर पर, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, लो इधर तो मेल दाखिल ही कोई नहीं है। अब अगर कोई ये कहे कि यहाँ तो मेल वो तो यानी मर्द तो जन्नत में जाएगा ही नहीं है भाई। अब हम बैठ जाए कि यार हमारी जन्नत का परवाना किधर है। हाँ, अब फिर मैं उसके इमामों से, अपने लोकल मस्जिद के इमामों से पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, डांट के भगा दिया। अभी आप तो हमने जवाब दे दी, हमने तो प्यार से हंस के लाडियां करके जवाब दिया। सही। हाँ नहीं, आपकी महल्ले की मस्जिद के इमाम ने अगर आपको डांट कर भगाया है तो मैं ऐसे इमामों से कहना चाहूंगा कि खुदारा अपने हाल पे रहम करें। ये तरीका गलत है कि आपसे कोई सवाल करे आप उससे नाराज हो जाएं। इसका ये इस बात की दलील है कि आपके पास इल्म नहीं है, तो अपनी जिहालत को एक्सपोज ना करें। जी अब आगे बोलें। ये दूसरा सवाल सूरह तौबा की आया 5 सूरह तौबा की नहीं, इसमें इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदी, फअबुदनी, इंडीड आई एम अल्लाह, देयर इज नो डाइटी एक्सेप्ट मी, सो वर्शिप मी। फिर सूरह हिज्र में अल्लाह ताला फरमा रहा है, इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इंडीड सचवाला से पढ़कर आए हैं, सचवाला से पढ़कर आए हैं। जी नहीं, सचवाला ये सवाल ये सचवाला की वीडियो देखकर ये सवाल जहन में आया। ओ भाई, इस पर मैंने पूरी डिबेट सचवाला से की हुई है। हाँ, ये कह रहे कि हाँ सचवाला की वीडियो देखकर जहन में आया ना सवाल। ये तो मैं अभी कुरान खोल के भी पढ़ रहा हूँ अभी, तो वो मुझे मालूम है कुरान खोलकर। ये सवाल आपके जहन में सचवाला ने डाला ना, उसकी वीडियो देखकर आए ना। जी देखो मैं जानता हूँ। हजरत वाह, क्या बात है, अंतर्यामी भाई। आपका और सचवाला का डिबेट देखा हूँ तो, और उस डिबेट के बाद एक और वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, उसमें मेरे साथ वो हैं क्या नाम उनका, फजल हमदर्द साहब, वो भी मौजूद हैं, जो उसकी पोस्ट डिबेट एनालिसिस है ना सचवाला के साथ, वो भी देखिएगा। उसमें मैंने न सिर्फ ये कि अरबी अदब से, बल्कि इंग्लिश अदब से, उर्दू अदब से और अलग अलग जबानों से, उनके लिटरेचर से ये दिखाया था कि जो रॉयल तरीका है बात करने का, शाहाना अंदाज है, वो जमा के सीगे के साथ इस्तेमाल। आज भी आप लखनऊ चले जाएं, लखनऊ में बहुत से लोग उर्दू जब बात करते हैं तो ये नहीं कहते मैं, वो कहते हैं हम ये करेंगे, हम ये जाएंगे, हम खाएंगे। अब कोई उनसे पूछे भाई कितने लोग हो, एक। और आजकल का तो मसला ही कोई नहीं है भाई। जितने लिबरल हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, एलजीबीटी के लिए जो ना दे का लफ्ज इस्तेमाल करें, ट्रांसजेंडर के लिए दे बोलें, दे ही ना बोलें। क्यों? क्योंकि दे जो है वो भी सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आजकल का तो मसला ही कोई नहीं है। जी भाई, मैं तो एक दिन डर गया था, एक्स मुस्लिम भाई दोस्त था मेरा, कहता है हम आ रहे हैं आपके पास खाना खाने के लिए। मैं डर गया, मैंने को 8-10 डिशें पका, बाद में पता चला एक बंदा खड़ा है। जी चलिए मुफ्ती जी, मैं वो वीडियो देखूंगा तो इसमें तो मुझे जवाब मिल जाएगा। हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है एक्स मुस्लिम भाई, एक अगले सवाल से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। आप ना बराह करम मेरा भाई, आपकी एज मुझे लग रही है छोटी, मैं पूछूंगा नहीं। रुक जाइए आमिर भाई 1 मिनट। जी जी, एक्स मुस्लिम भाई 1 मिनट। नहीं रुक जाइए 1 मिनट, मैं सवाल कर लेने दीजिए। आप पहले मुसलमान थे? जी मैं मुसलमान था। थे, अच्छा। तो जरा सा मुझे अब आपका मैं टेस्ट लूंगा। मुझे बताइए वितर की नमाज कैसे पढ़ते थे? वितर इशा में होती है। कैसे पढ़ते थे? 3 रकात पढ़ते थे, ठीक है, सही है। आप इस टेस्ट में कामयाब हैं। और उसकी वजह मैंने आपसे क्यों पूछा ये सवाल इसलिए पूछा कि आपने मुझसे कहा मुफ्ती जी। ये जो जी आपने निकाला ना, इंडिया में आमतौर से मुसलमान इस तरह से मुखातिब नहीं होते हैं, इसलिए मुझे आपका ये टेस्ट लेना पड़ा। जी गो हेड। जी, अब मैं आपको नसीहत करना चाह रहा हूँ एक्स मुस्लिम भाई, मेरे छोटे भाई हो, फिर मैं चाह रहा हूँ आप तीसरा सवाल भी कर लो, क्योंकि अगर आपको सवालों के जवाब मिलते जा रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस्लाम की तरफ वापस पलट आओ। प्यारे भाइयों हमारे, मेरी बात ये है मेरा भाई कि अगर आपको कोई मौलवी या कोई स्कॉलर या कोई मौलाना या कोई मुफ्ती साहब किसी के पास फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट जवाब नहीं मिलता, उसकी वजह ये नहीं होती कि मार्केट में किसी के पास जवाब नहीं। आप हिम्मत ना हारें। मिसाल के तौर पर आप दुकान में कोई चीज ढूंढने के लिए निकलते हैं मार्केट में, मिसाल के तौर पे अपनी वालदा की दवाई है, तो मैं आया हूँ आपके, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, इसी वजह से मैं आप लोगों के पास आया हूँ। मैं देखा हूँ, ठीक है, अच्छा है, गुड, अच्छा, वेरी गुड। तो इसलिए एक्सपोज हुआ सच वाला।
جب زبردست ہو گیا الحمدللہ. جب بھی کوئی سوال آپ کو تنگ کرے، آپ نے ریلیونٹ بندے یا جو ڈیزرونگ پرسن ہے اس کے پاس پہنچنا ہے، جلدی فیصلہ نہیں کرنا، ہمت نہیں آنی. بس میری چلے اب گزارش یہ آپ تھی. جو ہے اپنا اب رکھ تیسرا لیں. سوال کر لیں کوئکلی. جی وہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر ابھی بھول گیا ہوں. تو ایک بار میں نے عامر بھائی کے بھی چینل پہ میں وہ حدیث دیا تھا. عامر بھائی نہیں، یہ علی رضا. حدیث کیا ہے؟ اگر کچھ ویسے ہی بتا دیں کس موضوع پر ہے، کیا ہے، کچھ ذہن میں ہو. وہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر پر زیارت کی گئے، وہ بہت روئے اور انہوں نے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی. تو ان کو منع کر دیا گیا تھا، ایسا ہی ہے. ہاں، اجازت مانگی زیارت کی تو وہ دی گئی، مغفرت کی دعا کی طلب کی تو منع فرمائی. اچھا، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی. فبکا وابکا من حولہ، خود بھی روئے اور آس پاس میں جو لوگ تھے وہ بھی روئے. فقال استاذنت ربی فی ان استغفر لها، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں ان کے لیے استغفار کی دعا کروں تو مجھے اجازت نہیں دی گئی. واستاذنته فی ان ازور قبرها فاذن لی، ہاں مجھے قبر کی زیارت کی اجازت میں نے مانگی تو مجھے اجازت دی گئی. جی اب آپ بتائیں اس میں کیا مسئلہ ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے دعا مانگ سکتے تو اپنی والدہ کے لیے کیوں نہیں؟ ٹھیک، بہت اچھا سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک پیمانہ سیٹ کیا ہے، اور وہ پیمانہ سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے. عام انسانوں کے اوپر تو ہوتا ہی ہے، انبیاء کے اوپر بھی، کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ کسی نبی اور مؤمنین کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کرے اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اب یہ مسئلہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مشرک تھے کہ نہیں تھے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر ہم سکوت کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نے استغفار کی اجازت طلب کی اور آپ کو اجازت نہیں دی گئی. لیکن میں یہاں اس سے بڑھ کر ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ دلیل تو، یہ حدیث تو اسلام کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے. زبردست. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹے ہوتے العیاذ باللہ تو یہاں پر یہ کہتے کہ میرے رب نے، میں نے اجازت مانگی اور مجھے اجازت دی گئی، مجھے اسپیشل پروٹوکول ملا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے تک اجازت نہیں ملی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو دین آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا یہ ان کا بنایا ہوا نہیں ہے، ان کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. زبردست. حضرت میرے منہ کی بات آپ نے چھین لی، ماشاءاللہ، زبردست. تو مفتی جی، قرآن میں ایک آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے نبی یہ نہ کبھی تین حل ہو گئے. یہ چوتھا سوال ہے. اسی چوتھا سوال نہیں، اسی سوال اچھا، پہ، اسی سے اسی سوال ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. قرآن کی ایک آیت ہے کہ تمہارے نبی نہ کبھی غلط راہ چلے نہ کبھی بھٹکے ہیں. آپ ٹھیک، کہ یہ زمانی جاہلیت کی بات تھی. نہیں، ایک منٹ، نہیں، ایک منٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا راہ پر چل پڑے تھے، استغفار کر لیا تھا، یہ اجازت مانگی تھی اور اجازت اور منع کر دیا گیا. کسی چیز کی اجازت طلب کرنا اور اس پر منع کر دیا جانا کیا غلط راہ ہے؟ اچھا، کسی چیز مغفرت مطلب کچھ غلط، اگر اس کا منع فرمایا جا رہا ہے مطلب وہ شرک گناہ، شرک کی معافی نہیں ہے مطلب. ہاں یہاں یہ بالکل، شرک کی وجہ سے مغفرت استغفار سے روکا گیا کہ چونکہ وہ مشرک ہیں، مشرک کے لیے آپ استغفار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ شرک کی معافی نہیں ہے. جی، تو جب نبوت 40 سال کی عمر میں ملی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، مطلب 40 سال پہلے اگر ان کی والدہ اگر شرک کی، نعوذ باللہ. ہاں بولے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرک کی تو قرآن کی یہ آیت. ایک منٹ کیا بول رہے بھیا، صحیح سے بولے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کب کیا؟ اس کو ثابت کرنا پڑے گا نا. ثابت نہیں، اس حدیث سے تو ثابت ہوتی ہے. آپ نے کہا زمانے جاہلیت میں مغفرت نہیں ہوئی کیونکہ مغفرت او کس بھائی، گناہ کی نہیں ہوتی آپ جس کا پہ یہ شرک دعویٰ ہے ہوتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کیا نبوت ملنے سے پہلے، دلیل؟ جی، دلیل یہ حدیث ہے. یہ حدیث ہے جی، اگر ان کی والدہ، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کیا العیاذ باللہ 40 سال سے پہلے، اس حدیث سے آپ ثابت کریں گے؟ اگر ان کی والدہ اگر ہو سکتی، اگر کسی گناہ کی مغفرت نہیں ملی مطلب وہ شرک کی گناہ ہے،
ان کا جو بیٹا ہوگا بیٹا ہوگا، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے ابو نے چوری کی ہے تو آپ کو بھی چوری کے طور پر اندر دھر دیا جائے؟ پاسبلٹی کے چوری الگ بات ہوئی، وہ تو نہیں، الگ کرائم ہے نا، کمال ہے۔ اللہ کے نزدیک تو شرک چوری سے بڑھ کر ہے نا، چوری تو معاف ہو جائے گی، شرک تو معاف نہیں ہونے کا۔ یا تو آپ یہ ثابت کر دیں ایکس مسلم، یا تو آپ یہ ثابت کر دیں کہ عرب کے اندر موحد تھا ہی کوئی نہیں، یا اہل فطرت تھے ہی نہیں، جتنے بچے پیدا ہوئے سارے مشرک تھے، جبکہ یہ ثابت ہوتا ہے اسی تاریخ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی موحدین موجود تھے۔ بھائی ورقہ بن نوفل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، ورقہ بن نوفل جنت میں ہے، سفید لباس میں دیکھا، جبکہ ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، یہ کہا تھا کہ جب آپ دعوت دیں گے تو میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں مدد کروں گا، ایمان لاؤں گا، اس سے پہلے انتقال ہو گیا تھا، وہ تو فطرت پر تھے۔ عامر بھائی آپ نے کہا یہ چوری جرم تھا، وہاں عبادت کرنا ظلم نہیں تھا، جرم کی بات ہو رہی ہے، جرم۔ اچھا چلو ایک منٹ، چلو چوری جرم تھا، زنا تو نہیں تھا نا؟ عبادت کرنا اچھا تھا، زنا تو نہیں تھا نا؟ وہاں اچھا مانا جاتا تھا نا۔ چلیں زنا تو ایک منٹ، انڈیا کے اندر، آپ انڈیا سے ہیں نا؟ جی انڈیا سے ہوں۔ ہاں، آپ کے والد نے اگر فورنیکیشن کیا ہے، زنا کیا ہے، تو اس کا مطلب آپ کو بھی دھر لیا جائے؟ کیونکہ انڈیا میں تو کرائم نہیں ہے نا، ہو سکتا ہے۔ زنا کرائم ہے، کدھر کرائم ہے؟ کدھر کرائم ہے؟ کدھر کرائم ہے انڈیا میں؟ انڈین کانسٹیٹیوشن کدھر، کس کی بات کر رہے ہیں؟ انڈین کانسٹیٹیوشن کے مطابق انڈیا میں زنا کرائم ہے، آج کی تازہ خبر۔ واہ جی، ویری گڈ ویری گڈ۔ نہیں، ایک بچے کی بات کر رہا ہوں، اگر ان کی 6-7 سال کی عمر تک کمال ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں یار، کیا کر رہے ہیں آپ کو پتا چل رہا ہے میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے؟ اگر ان کی والدہ اگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے والد نے اگر کوئی ایسا کام کیا جو امورل تھا، کیونکہ آپ کرائم سے اب بچنا چاہ رہے ہیں تو میں کرائم کی لسٹ کو نکال رہا ہوں، امورل کوئی ایکٹیویٹی کی، یعنی مثال کے طور پہ شراب تو لیگل ہے نا انڈیا کے اندر، لیگل ہے نا؟ تو آپ کے والد نے اگر شراب پیا تو میں بہار میں آپ واقعی سیکھنا چاہ رہے ہو یا ٹپوسیاں مارنی ہیں؟ مجھے پہلے بتا دو۔ میں اپنا وہ جو جملہ امام صاحب کو میں نے کہا تھا میں واپس لیتا ہوں، امام صاحب اگر آپ سے ناراض ہوئے تو صحیح ہوئے، کیونکہ آپ گفتگو ایسی کر رہے ہیں، سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں، بالکل نہیں۔ تو آپ اس حدیث کا مفہوم آپ تو سمجھا نہیں پا رہے، میں تو آپ سے سمجھا نہیں، آپ کو سمجھائے، آپ میری بات سنیں، آپ کو سمجھا دیا، آپ کا جو ایک منٹ میں آپ کو روکوں گا، سوری جہالت کی جب بات کریں گے تو پھر ہم آپ سے اجازت بھی لیں گے، معذرت چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب نے پورے خلوص کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا، میری بات سن لیں آپ نے پتہ کیا بات کی؟ آپ نے جو بات رکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ سمجھا دی، اس پر آپ کا ایک اعتراض ہے کہ آپ کان اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، ایک 50 میل دور کی کوڑی لے کر آپ آئے ہیں، اور وہ کوڑی کیا ہے کہ اس حدیث سے ثابت کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرتے تھے۔ واہ بھائی واہ، ہیں یہ کدھر سے نکلا ہے؟ اس کو آپ نے پروف کرنا ہے، ہم نے نہیں سمجھانا۔ بچہ ہوا، جنرل سینس ہے، 5-6 سال کا اگر بچہ ہوا، اس کی والدہ اگر کچھ کر رہی ہے اچھا کام، ثابت، یہ جنرل سینس سے ثابت نہیں ہوتا، ثابت کرنا ہوتا ہے۔ تو وہی جنرل سینس جب میں نے آپ کے ابو پر لگائی تو فٹافٹ آپ نے ٹپوسیاں ماری ہیں، بہار میں فلانا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کے گھر کے اندر نہ ہوتا ہو، تو پھر میں نے اچھا کام کیا۔ چلو جنرل سینس، ایک منٹ، جنرل سینس دینے لگا ہوں اب، جنرل سینس دینے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات کب ہوئی تھی؟ وہ آپ بھی نہیں بتا پاؤ گے؟ نہیں، آپ بھی نہیں بتا پاؤ گے، آپ بتاؤ نا۔ چلو میں نہیں بتا پاؤں گا، آپ بتاؤ کب ہوئی تھی؟ اچھا، وفات بچپن میں، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں تھے تبھی ہو گئی، چھوٹے سے تھے، ٹھیک ہے نا، چھوٹے سے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، والدہ کی وفات کب ہوئی تھی؟ 10-12 سال کی عمر میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 10-12 پہ ہوئے، 10-12 سال کی عمر میں، 10-12 سال کی عمر میں، یہ ثابت کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 10-12 سال کے تھے تب جی تو یہ ثابت کریں، یہ ثابت کر دیں کہ 10-12 سال کی عمر کے اندر ہوئی، کیونکہ میں اس کی وجہ پتہ کیوں بتا رہا ہوں، کیوں پوچھ رہا ہوں آپ سے، اس کے پیچھے وجہ ہے۔ جب آپ نے ایک کلیم کو ثابت کرنا ہے اس کے لیے اسٹرانگ ایویڈنس چاہیے۔ جنرل سینس جو ہوتی ہے، میری بات سنیں، جنرل سینس اس چیز کے اوپر بنیاد نہیں بنتی۔ ہاں کریں۔ میں
میں 8 کلاس میں اردو کی کتاب تھی جس میں سیرت النبی میں آپ کوئی تاریخ میں یا کوئی حدیث کی چیز ہے وہ بتا دیں. جتنی ایج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، جتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے، اتنی دیر میں آپ یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کوئی عادت بھی ڈیولپ کی ہوگی اللہ کے رسول نے اپنے والدین سے. تو آپ کے اگینسٹ جا رہا ہے. اچھا اب آپ جنرل سینس، ایک منٹ رک جائیے. اگر آپ کے سامنے جنرل سینس ہو، ایک سن لیجیے ایک طرف آپ کے جنرل سینس ہو اور دوسری طرف اس کے خلاف کوئی مضبوط دلیل ہو، تو آپ جنرل سینس کے ساتھ چلیں گے یا مضبوط دلیل کے ساتھ چلیں گے؟ مثلا جنرل سینس کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ثابت کرو. میں نے 8 کلاس کی اردو بک کی، چیپٹر نہیں پتہ لیکن سیرت ابھی چیپٹر کا مضمون تھا، اس میں صادق و امین پورا مطلب اس میں یہ لکھا تھا کہ اللہ کے رسول نے شرک کیا تھا. اس میں یہ لکھا تھا شرک کیا تھا. آپ نے جو سوال کی والدہ کی انتقال کب ہوئی، تو اس میں وہ لکھا تو ہوا تھا والدہ کا انتقال جب آپ سے پوچھا، آپ 8 کلاس میں دلیل نہ مانتا میرا بھائی. 8 کلاس آپ دلیل مانتے ہو. میں نے آپ سے اصل سوال جو تھا نا اس طرف آ جاؤ. ایکس مسلم بھائی اصل سوال کی طرف آ جاؤ. آپ نے جو کلیم کیا کہ اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ شرک کیا، نعوذ باللہ الیاذ باللہ، آپ اس کو ثابت کرنے جنرل سینس کریں گے تو میں آپ پر بڑے بڑے آروپ لگا دوں گا جس کو کباڑا ہو جائے گا میرا بھائی. اگر سوسائٹی اس کو کرائم نہیں مانگتی ہے صرف کو اس ٹائم ورقہ بن نوفل اس کو کرائم مانتے تھے، عبد المطلب اس کو کرائم مانتے تھے، اور ایک بڑی تعداد کے نزدیک ابو طالب اس کو کرائم مانتے تھے. ایک لسٹ ہے بھائی بہت لمبی جو شرک کو کرائم مانتے تھے. یہ بات امام کلیبی کی کتاب اگر اچھا ایک منٹ یہ ثابت کر ابو طالب اگر وہ شرک مانتے تھے، میں ایک منٹ میری بات سن لیں پہلے میرا بھائی. آپ نا اس طرف توجہ کرو کہ آپ کا پوائنٹ کیا ہے. آپ پتہ کیا پوائنٹ رکھ رہے ہو؟ آپ رکھ رہے ہو سوسائٹی جس چیز کو کرائم نہیں مانتی تھی ضروری وہ کرتے ہوں گے. میں آپ کو درجنوں چیزیں بتا سکتا ہوں جو سوسائٹی اس وقت کرائم نہیں مانی جاتی تھی اللہ کے رسول نے نہیں کی. آپ کو پوائنٹ کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ آپ اتنا بڑا کلیم، مثال کے طور پر زنا، عامر بھائی شراب نوشی، میں بول رہا ہوں ذرا سنیں ایک منٹ ذرا سن لیں. ابو طالب سوسائٹی میں چپ کریں میری بات سنیں. آپ کا جواب آپ کو دیتے ہیں. سنیں ذرا، کیا عرب کی اس سوسائٹی کے اندر زنا کامن تھا یا نہیں تھا؟ بالکل کامن تھا. جی بتائیں ذرا ایکس مسلم اپنے منہ سے بولیں. نہیں ایک منٹ عامر بھائی، اس کو وہ بات ہی نہیں کرنی ہے. آپ اپنی بات مکمل کر لیں ایک جملے میں. میں کر لیتا ہوں. کرائم نہیں تھا. جی زنا کرائم نہیں تھا، شراب کرائم نہیں تھا، ایون حرام مہینوں کے علاوہ رہزنی کرنا کرائم نہیں تھا، بچیوں کو زندہ درگور کرنا کرائم نہیں تھا، زندہ درگور کرنا کرائم نہیں تھا، پروسٹیٹیوشن کرنا کروانا کرائم نہیں تھا، ننگے ہو کر طواف کرنا کرائم نہیں تھا. بالکل یہ وہ چیزیں ہیں جو کرائم نہیں تھیں. درجنوں اور چیزیں بتا سکتے ہیں جو کرائم نہیں تھیں. کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول جن ماں باپ کے پاس چند سال اور ان کی عادت اڈاپٹ کرنے سے بھی کم عرصہ رہے ہوں، ان سے شرک تو اڈاپٹ کر لیا ہو، مگر جس معاشرے میں 40 سال گزارے ہیں، نہ وہاں شراب پی، نہ وہاں زنا کیا، نہ ننگے طواف کیا. واہ بھائی واہ، میں تمہارے صدقے تمہاری جنرل سینس کے اوپر. کہ وہاں کے بچے نہیں کرتے تھے نا، 12 سال کی عمر میں ان کی والدہ انتقال کی. وہاں کے بچے نہیں کرتے تھے یہ سب، جنا کر ہی نہیں سکتے تھے بچے. او بھائی 40 سال 12 سال کے بعد فوراً 40 سال کا ہو جاتا ہے کہ آدمی 12 سال کے بعد فوراً 40 سال کا ہو جاتا ہے آدمی. چھوٹا بچہ شرک کر سکتا ہے، جنا نہیں کر سکتا. اچھا بڑے تو ہوئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے. 18 سال کا نوجوان تو کر سکتا ہے نا سی نا. اچھا اللہ کے رسول کی، اچھا میری بات سنو اللہ کے رسول کی شادی کب ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول کی شادی کب؟ سنو ذرا، سنو اللہ کے رسول کی شادی کب ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم؟ 20 سال کی. کتنی؟ 20 سال کی عمر میں. کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا، کچھ بھی نہیں بیچارے کو. ابھی کون سی کلاس میں آپ؟ ابھی تو 12 پڑھ کے چھوڑ دیا ہوں. 12 کمپلیٹ کرے مجھے 2 سال ہو گیا. بس ٹھیک ہے پھر. اچھا ان کی شادی ہوئی، اللہ کے رسول کی شادی ہوئی 25 سال میں. جو جمہور روایات ہیں ان کے مطابق 25 سال، اور ایک روایت ہے
24 साल, अपना सॉरी 26 साल, 25 या 25 राउंड फिगर मान ले, जो 25 साल। अच्छा अब सुने, अब सुन ले जो पॉइंट है ना उसकी तरफ आओ, एक्स्ट्रा नॉलेज या एक्स्ट्रा एफिशिएंसी की तरफ जाओगे तो मेरा भाई यही होगा। ये एफिशिएंसी के चक्कर में ही तुमने अपने नाम के साथ एक्स मुस्लिम लगाया है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज नहीं तुम्हें समझ आएगी, 5 साल बाद आएगी मेरी बात। ये एफिशिएंसी के चक्कर में रगड़े जाओगे। अब मेरी बात सुन लो, 25 साल की उम्र का नौजवान हो जिसने शादी की हो, ओरिएंटलिस्ट गोरे कहते हैं कि जो पीक टाइम है उस पीक टाइम के अंदर वो किसी भी ऐसी खुराफात या किसी भी ऐसे ऐब और नुक्स में मुलव्वस नहीं रहा जो अरब के प्री इस्लामिक ट्रेडिशन और कल्चर का हिस्सा रहा हो नौजवानों का। बुखारी शरीफ के अंदर हदीसें हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया 8वीं सीरत में बहुत कुछ पढ़ा, ये ना पढ़ सके हैं या उस दिन सो गए होगे। अच्छा लिखा हुआ है सीरतों के अंदर कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त कहा, मैं देखूं तो सही ये जो शबाब अरब है, माशर शबाब हैं, ये करते क्या हैं? अल्लाह के रसूल उस घाटी की तरफ बढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल की हिफाजत ऐसे उस उम्र के अंदर होती है कि आप पर गशी तारी हो जाती है और आप रात वहीं रुक जाते हैं और उस किसी महफिल के अंदर मुलव्वस नहीं होते जो महफिल गैर शरी और गैर अखलाकी मामला, बल्कि मैं गैर अखलाकी कहूंगा, उस वक्त शरीयत में गैर अखलाकी मामलात के अंदर आप दाखिल नहीं होते। यार आप क्या कर रहे हो? वाज़ेह तौर पे ये ऐलान कर रहा है कि मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। बिल्कुल बिल्कुल वाज़ेह तौर से ऐलान कि कभी गुमराही का कोई काम किया ही नहीं, कभी बदअखलाकी का कोई काम किया ही नहीं। ठीक है मेरा भाई, तो आप मुझे ये बताओ, जो पीक टाइम होता है ना, ये 3 आप कह रहे हो ना शिर्क उस वक्त जुर्म नहीं था, तो और मल्टीपल कितने जुर्म थे वो नहीं थे? अल्लाह के रसूल कर लेते, क्राइम तो नहीं था, क्यों नहीं किया वो? ये मेरे ख्याल से, एक मिनट, एक्स मुस्लिम अगर ऑनेस्ट हो तो ये बताना, ये वाला जो एतराज है आदम सीकर से सुनकर आए हो ना? जी नहीं। किससे सुनकर? साहिल से? साहिल से। हाँ। जवाब नहीं मिला। अच्छा एक मिनट मेरे सवाल का जवाब मिला। 12 साल की उम्र की मेरे और चलो 12 साल की उम्र, और ये भी मैं बता देता हूँ कि साहिल के पास भी ये आदम सीकर से ही आया था। आदम फिकर से ही आया, बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो बेचारा उसको बेचारे को ये लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो एज है, क्योंकि मैं खुद इल्हाद के बॉर्डर से गुजरा हूँ, एक इस्लाम छोड़ चुका था उस वक्त ना, जब बंदे को ये नई नई इन्फॉर्मेशन, जैसे ये फुदक रहा है, नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, तो बंदा दीवार के साथ छलांगे, जैसे कुकड़ जवान होता है ना, पंजाब में कहता है कुकड़ जवान हुए तो बनेरे से टुरदा है। उसकी मिसाल ये होती है कि कुकड़ जब नया नया जवान होता है ना, मुर्गा, उसको लगता है कि मेरे वजन से छत गिर जाएगी, वो बनेरे पर चलता है। रुके तो सही मेरा प्यारा भाई, रुके तो सही। कुक्कड़ जब जवान होता है वो बनेरे पर चलता है, उसको ये होता है कि मैं छत पे चला तो छत गिर जाएगी, उसमें एफिशिएंसी होती है। तो ये जो नए नए नौजवान बेचारे जिनको नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनको ये चीज लगती है कि गोया हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है इसका तोड़ कोई नहीं। आपको पता है कि जो क्लेम आप कर रहे हो उसको साबित नहीं कर पा रहे, एक मिसिंग लिंक है उसके अंदर। आप पता क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो वालदा ऐसे करती थी, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, वालदा ऐसे करती थी लिहाजा बेटा भी ऐसे ही करता होगा। यार कमाल है, हैं? अच्छा फिर आपसे मल्टीपल सवाल पूछ, उनका जवाब कोई नहीं, तो आप सोचो जरा, जवाब नहीं है, जवाब आपके पास नहीं है जो इतराज लेके फिर रहे हो। जी अच्छा, इनका जो पहला सवाल है, पहला सवाल जो आपने किया था ना, क़द अफ़लहल मोमिनून वाला, पहला जो सवाल किया था वो आप लाए थे आदम सीकर से, दूसरा लाए थे आप सच वाला से, और तीसरा लाए हैं आप साहिल से जो ओरिजिनली आदम सीकर का है। ठीक है, आपका अपना क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ये समझ रहे हैं कि वो जो आदमी जो आपके, सुन लीजिए, आपके ईमान का जो लुटेरा बैठा हुआ है वो तो आपके नजदीक सही है, उससे तो आपने अपना ईमान लुटवा दिया, लेकिन जो आपको फिर दलील की बुनियाद पर बात बता रहा है उसकी बात तस्लीम करने के लिए आप तैयार नहीं हैं, विच मीन्स कि आप पहले ही कमजोर ईमान वाले थे, आपको एक वो चाहिए था जस्टिफिकेशन ईमान छोड़ने के लिए। जी, तो वो आपको वहां से मिल गया। आपके 2 सवालों के जवाब को तस्लीम कर लिया। तीसरे सवाल का तीसरा जो सवाल है वो जो हदीस आपने दी है वो इस्लाम की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की दलील है, इससे बढ़कर और क्या बात है? फिर तो वो मुझे ये हदीस पे सिर्फ ये इश्काल है कि अगर उस जमाने में ज़माने जाहिलियत की वजह से वो तो मग़फ़िरत कबूल नहीं हो रही, तो जब वो भी मैच्योर नहीं हुए होंगे, जब एज मतलब उनके छोटे होंगे तो वो भी करते होंगे, तो ओ भाई इसके लिए आपको चाहिए दलील, वो दलील नहीं है, इसके लिए आपके पास चाहिए दलील उसके खिलाफ है। मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा कुरान कह रहा है, और अभी आमिर भाई ने इतनी लंबी जो गुफ्तगू की उससे साबित हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جو دوسری غیر اخلاقی حرکتیں تھے اس میں بھی ملوث نہیں تھے. اسی کو آرگومنٹ آف انڈکشن کہتے ہیں. آپ کے پاس کوئی دلیل ہو تو پیش کرو نا, بغیر دلیل کے کیسے مان لیا آپ نے؟ چلو میں ایک اور دلیل دینے لگا ہوں. مکو ٹھپ, ایک منٹ, مکو ٹھپ دلیل آنے لگی ہے. مکو ٹھپ دلیل ایکس مسلم, اور یہ جا کے اپنے گرو گھنٹالوں کو پہنچا دینا. بخاری شریف کی حدیث ہے اور جملہ سیرتوں کے اندر ہے, آپ کو پتہ چل جائے گی, اور متعدد حدیث کی کتابوں سیرت میں ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا پہاڑی بیان پیش کیا تھا, جس میں قریش کے بڑے بڑے سارے لوگ آئے تھے, آپ نے کہا تھا کیا میں نے تم میں اپنی عمر نہیں گزاری؟ انہوں نے کہا بالکل گزاری ہے. انہوں نے کہا کیسا پایا؟ انہوں نے کہا آپ کو سچا پایا, یہ بولا انہوں نے. اور اس کے بعد جس پیغام کو پیش کیا وہ پتہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم, کہہ دو کہ ایک خدا ہے, ایک کے علاوہ کوئی نہیں. پورے ذخیرہ حدیث اور سیرت سے نکال کر دکھا دیں کہ کسی ایک قریش مکہ والے نے کہا او محمد کل تک تو تم خود شرک کرتے رہے ہو. نعوذ باللہ. گڈ, ویری امپورٹنٹ. نکال کے دکھا دو کوئی ایک سیرت کی کتاب نکال کر دکھا دو کہ کسی مشرکی نے مکہ میں سے اٹھ کر کسی نے کہا ہو کہ کسی مشرکی نے مکہ نے اٹھ کر کہا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمیں کہتے ہو شرک نہ کرو, کل تو تم خود کرتے رہے ہو. بتاؤ, دو دلیل. اور میرے بھائی, اور آپ کا فارمولا درست کر دوں کہ جنرل سینس سے آپ آرگیومنٹ اس وقت کر سکتے ہیں جبکہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو, اور اس وقت بھی جنرل سینس کو ایز این آرگیومنٹ یوز کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہاں آپ جنرل سینس کو یوز کر رہے ہیں اور اس کے خلاف جو آرگیومنٹ ہے آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, یہ آپ کی غلطی ہے. نہیں, عامر بھائی نے جو جواب دی تسلیم کرتا ہوں. چلیں, بہت اچھی بات ہے. ایمان لاتے ہیں؟ 3 سوال تھے, آپ نے کہا 3 سوالوں کے جواب مل جائیں گے تو ایمان لے آؤں گا. جی کمزور تھا, بسم اللہ کریں. نہیں, ابھی آپ نے کہا کہ ایکس مسلم تھے آپ, اب آپ کو بسم اللہ کریں انشاءاللہ. اسلام میں کلمہ پڑھاؤں, بولا کہ 3 سوال ہیں, ان کے جواب مل جائیں گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. ایکس مسلم بھائی اپنے ساتھ آنےسٹ ہو جائیں. ایک منٹ کر رہے ہیں. الحمدللہ. کلمہ میں پڑھاؤں یا مفتی صاحب پڑھائیں؟ بسم اللہ کریں میرا بھائی. باقی سوالات جی مجھے خود آتی, میں خود پڑھنا چاہتا ہوں. خود پڑھیں. الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ. اس کا اور وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی پڑھ دیں اور اس کا ترجمہ بھی کر دیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ترجمہ کر دیجیے. ماشاءاللہ. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, میں گواہی دیتا ہوں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں. ماشاءاللہ. مبارک. اب یہ ایکس مسلم کے سے ایکس ہٹا دیں بھائی, عامر بھائی کے نام سے اب یہ مسلم ہے. جی میں ہٹا دیتا ہوں. ماشاءاللہ الحمدللہ. میرا جو اوریجنل نام ہے وہ شو کر دیجئے. شو کر دیں, چلے میں شو کر دیتا ہوں. ان کا اوریجنل نام جو ہے میں لکھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے, اگر یہ کہہ رہے ہیں تو. یہ ہے جی, ایک منٹ. شفیق علی صاحب. شاہیق علی, یہ نام زندہ. ٹھیک. ماشاءاللہ. دل خوش کیا میرا بھائی. شاہیق بھائی زندہ باد.